یہ معصوم کی حدیث ہے، الذکر یؤنس اللب وینیر القلب ویستنزل الرحمہ۔ ذکر خدا کی خصوصیات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے ذکر خدا کا؟ جب آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، چاہے زبان کے ذریعے یاد کرتے ہیں، چاہے عمل کے ذریعے یاد کرتے ہیں۔ ذکر خدا کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ زبان سے یاد کریں، یا اللہ، یا رحمان، یا مالک، یا صاحب، یا محیمن، اسماء حسنہ کے ذریعے یاد کریں۔ اور ایک دفعہ آپ اپنے عمل سے یاد کریں خدا کو۔ وہ کس طرح اپنے عمل سے یاد کریں خدا کو؟ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آپ کو صحت کی نعمت دی ہے اس نے، تو دوسرے خدا کی مخلوق کی مدد کریں آپ۔ اس نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اس نے کانوں کی نعمت دی ہے تو قرآن کی تلاوت سنیں۔ اس نے آپ کو زبان کی نعمت دی ہے تو اس زبان کے ذریعے ذکر خدا کریں۔ اور ذکر خدا میں سے سب سے بہترین ذکر، سب سے بالا تر ذکر، سب سے اچھا ذکر تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور تسبیحات فاطمہ الزہرا کا جو مقام ہے، منزلت ہے، کسی اور تسبیح کا نہیں۔ مشکل ہو آپ کو فوراً نہ لو، لیکن اس کی شرائط ہے۔ تسبیحات فاطمہ الزہرا کو پڑھنے کی شرائط ہے، باوضو ہو، پاک لباس ہو، قبلہ رخ بیٹھے ہو، نماز کے بعد ہو، چاہے واجب نماز کے بعد ہو، چاہے نافلہ نماز کے بعد ہو، اور نماز کے فوراً بعد ہو، اس کے درمیان میں کوئی چیز اور حائل نہ ہو۔ مشکل پیش آ گئی ہے، فوراً تسبیحات فاطمہ الزہرا پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور ترتیب سے پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس ترتیب سے پڑھیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، حاجت روائی زیادہ ہے اس میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اتنی عظیم تسبیح کیوں ہے یہ؟ اس تسبیح کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ رحمت للعالمین نے یہ تسبیح عطا کی ہے اپنی دختر کو، جنت کی خواتین کے سردار کو۔ دیکھیں نا، تحفہ جب کسی کو دیتا ہے دیکھا جاتا ہے کس کو، کون دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے۔ اور تحفے کی منزلت دینے والے اور لینے والے کی منزلت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کا اپ گریڈ ہوتی ہے، اور جو ہے ممکن ہے اس کا گریڈ لو ہو تھوڑا۔ کون دے رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ کس کو دے رہا ہے؟ خواتین جنت کو، جنت کی خواتین کے سردار کو دے رہا ہے۔ بس حدیث میں الذکر یونس اللب، ذکر جو ہے وہ عقل کے بڑھاوے کا سبب بنتا ہے، عقل کی مانوس ہونے کا سبب بنتا ہے ذکر، جب ذکر کرتے ہیں آپ خدا کا۔ اور یہ بھی دیکھیں، جب آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں نا تو خدا آپ کا ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، خدا آیا ہمارے ذکر کا محتاج ہے؟ نہیں، ذکر کا محتاج نہیں ہے، وہ عظیم ہے، وہ محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات آپ نا کوئی کاروبار کسی کو لگا کے دیتے ہیں، آپ کو اس سے منفع نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کا بھلا ہو جائے، اس کے ساتھ نیکی ہو جائے، یہ روزگار پر لگ جائے۔ آپ کو کمی نہیں ہوتی، آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہوتا ہے، آمدنی آ رہی ہوتی ہے، خرچہ پورا ہے، سب کچھ پورا ہے۔ ایک آدمی کو نیا کاروبار لگا کر دیتے ہیں، اس کا بھلا ہو جائے، یہ بے روزگاری سے نکلا ہے۔ بس خداوند تعالیٰ نے بھی جو ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کا یہی مطلب ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں، ہمارے صلوات پڑھیں بلند آواز۔ نبی کریم ہمارے درود کی محتاج نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں آئے یہ عیسائی، پاکستان میں آتے ہیں نا جی، کہ لوگوں کے لیے رفاہی کام کرتے ہیں، اسپتالیں کھولی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں ایبٹ آباد کے قریب کلندر آباد اسپتال ہے ان کی بہت بڑی، ٹیکسلے میں اسپتال ہے، مشن اسپتال۔ اور وہ ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے تھے، لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھو، آپ اپنے نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے درود نہیں پڑھتے۔
یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے لیے درود نہیں پڑھتے. بس آپ کا نبی محتاج ہے، ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج نہ ہو وہ افضل ہوتا ہے. تو وہاں پر میرے پاس آئے بعض دوستوں نے کہا کہ اس کا کیا جواب؟ میں اس کا جواب اس طرح کہ ہم نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں، نبی ہمارا محتاج نہیں درود کا، بلکہ ہم محتاج ہیں. اس کی مثال اس طرح کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں تحفہ لے کر جاتا ہے، بادشاہ کو ضرورت نہیں اس تحفے کی، اس مملکت کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ تحفہ لے جا رہا ہے نہ کہ بادشاہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بلکہ اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے، اپنی طرف سے محبت کے اظہار کے لیے لے جا رہا ہے. نبی کریم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم درود جو بھیجتے ہیں نبی کریم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ بھی عجیب ہے، دیکھیں نا، درود خدا بھی بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. خدا درود بھیج رہا ہے، خود نبی کریم نے درود بھیجا، اور ہم درود بھیجتے ہیں. ان تینوں درود کے معنی میں فرق ہے، تینوں درود کے معنی میں فرق ہے، کیونکہ مقام تینوں جو ہستیوں کا، تینوں افراد کا مختلف ہے. خدا جو درود بھیج رہا ہے، یعنی خدا نے ان کو پاک اور صاف کر دیا ہے. جب نبی کریم درود بھیج رہے ہیں، خدا کے اس عمل کی گواہی دیتے ہیں. ہم یہ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو نے ان کو پاک اور صاف کر دیا ہے، یہ منزلت پر فائز ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں. تین معنی مختلف لینے پڑیں گے، تب جو ہے مسئلہ حل ہوگا کہ خدا جو درود بھیج رہا ہے اس کا اور معنی ہے، نبی کریم جو درود بھیج رہے ہیں اس کا اور معنی ہے، اور ہم جو درود بھیجتے ہیں اس کا اور معنی ہے. اور اس طرح ذکر بھی ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اس کا اور مطلب ہے، اور نبی کریم جو کر رہے ہیں اس کا اور مطلب، کیونکہ درجات مختلف ہیں. ایک اور مثال کے لیے یاد کروں گا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا جی اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں، جو سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے، عام ترجمہ کیا جاتا ہے، اہل سنت برادران ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ نبی نے کہا یا نہیں کہا؟ کہا ہے. امام علی نے کہا یا نہیں کہا؟ کہا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے تھے جی. کہا. ہم بھی کہتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا سیدھے راستے پر قائم رہے، اس کا اور مطلب ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں اس کا اور مطلب ہوتا ہے، کیونکہ درجات میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرح. ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ مجھے لکھائی پڑھائی سکھاؤ، ان پڑھ ہے، اس کا مطلب ہے اسے الف بے سکھایا جائے. ایک آدمی سب کچھ ہو جاتا ہے اور اسے سافٹ ویئر کی مہارت حاصل ہے، اب سافٹ ویئر میں ایک مخصوص سافٹ ویئر ہے، وہ کسی سے سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کی پڑھائی حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے، جو کہہ رہا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب اور ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم بھی کہتے ہیں، نبی کریم بھی کہتے ہیں. ہمارے کہنے اور نبی کریم کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر ایک سوال ہو سکتا ہے یہاں پر کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھائی تجھے سیدھا راستہ اگر نہیں پتا تھا تو نماز میں کس طرح آ گیا تو؟ جی تجھے سیدھے راستہ کا علم تھا اس لیے نماز میں تو آیا ہے نا، پھر کس لیے مانگ رہا ہے؟ جو چیز تجھے حاصل ہے اس کو کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ جو چیز آپ کے پاس ہو کسی سے مانگے تو یہ مانگنا ظاہری طور عبث ہے، بے فائدہ ہے. ہم اسے اپنی طالب علمی کی زبان میں، علماء کی زبان میں کہتے ہیں تحصیل حاصل ہے. اور تحصیل حاصل کی میں مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی پاکستانی پاسپورٹ لے کر پاکستانی ایمبیسی میں چلا جائے، اس پر پاکستانی ویزا لگا کر مجھے دے دیں، تو ایمبیسی والے ہنسیں گے، اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. یہ پاکستانی پاسپورٹ کا ہونا خود اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ویزا بھی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اجازت نامہ ہے کہ پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے. ایک آدمی جو نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دو طرح کا علماء دیتے ہیں. ایک اس کا مطلب یہ ہے خدایا میں یہاں تک آ گیا ہوں, نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں, اس کے بعد کا سیدھا راستہ مجھے دکھا دے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ درجہ میں نے حاصل کر لیا, نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں, اب مجھے اس سے مزید درجہ عطا فرما. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خدایا میں نماز میں آ گیا ہوں, یہاں کھڑا ہو گئی ہوں, اب مجھے اس راستے میں ثابت قدم رکھ, اس پر قائم و دائم رہوں, اس پر میں باقی رہوں. بس اس لیے شیعہ علماء اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, شیعہ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ, کیونکہ انسان کسی وقت بھٹک سکتا ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا اور اہل بیت کے راستے میں مصیبتیں برداشت کی, لیکن ثابت قدم نہیں رہے. کئی لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا تک آئے ہیں, عاشورہ تک رہے ہیں, عاشورہ کی شب چلے گی. بس دعا کریں کہ خدایا ثابت قدم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر. بسم اللہ الرحمن